الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما. میرے محترم بھائی بزرگ و دوستو، رمضان المبارک کے خوبصورت بابرکت ساعات و لمحات جاری ہیں، ساری ہیں. اللہ تعالیٰ ان مبارک لمحات کی، ساعات کی قدر کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آج ہم انشاءاللہ اس بات پر گفتگو کریں گے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا عشرہ ہے. آج اس کا 9واں روزہ ہے، جمعے کا دن ہے، کل اس کا آخری روزہ ہے، عشرہ رحمت کا. رمضان کے بارے میں آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ رحمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے اسباب کیا ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت انسان کو فوراً مل جاتی ہے؟ یہ خوبصورت ٹاپک ہے اور انشاءاللہ تعالی کام کا مضمون ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے. لیکن اگر آپ رحمت کو جاننے کی کوشش کریں، رحمت کیا چیز ہے، تو ایک تو اردو میں اس کا رحمت کا معنی ہے مہربانی ہے، فضل ہے، احسان ہے، بھلائی ہے، اچھا سلوک ہے، آپ کے دل کی نرمی ہے، آپ کی ہمدردی ہے، آپ کی خیرخواہی ہے، آپ کا انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. یہ رحمت کے معنی ہیں. لیکن یاد رکھو، اس کے اصل اور تہ تک پہنچنا چاہیں گے تو آپ کو میں لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُصَبِّرُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ انسانوں کو ماں کی رحم میں بناتے ہیں. جو خاتون کا جہاں بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے 9 مہینے تک، اس کو بچہ‌دانی کہتے ہیں. عربی میں اس کو رحم کہتے ہیں، ریشمی رحم. اسی لفظ سے رحمت ہے، اسی لفظ سے رحمان ہے، اسی لفظ سے رحیم ہے، اسی لفظ سے ارحم الراحمین ہے. سمجھا؟ یعنی ایک بچے کا جو تعلق رحم، ماں کے رحم میں ہے، وہاں ماں کے ساتھ اس کا جو رشتہ بن رہا ہے، اس رشتے کی وجہ سے یہ ماں تکلیف کو، مصیبت کو، بیماری کو برداشت کر رہی ہے،
9 مہینے 10 دن تک پیٹ میں بچے کو جو نا بھائی لے کر چلنا پھرنا، اس کی تکلیف اور اس کی جو نا بھائی اذیتوں کو برداشت کرنا. پھر یہ جب بچہ پیدا ہو کے ثم السبیل یسرہ، جب اللہ اس بچے کو دنیا میں پیدا کرتے ہیں، پھر ماں کی ایک الگ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے جو نا بھائی پیشاب پخانے کا، اس کے تمام انتظامات کا. یہ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی طبیعت خراب ہے، اس کو بھوک لگے تو ماں اس کے لیے جو نا پریشان ہے. بیمار یہ ہو جائے ساری رات والدہ اس کو لے کر بیٹھے. ماں کے رحم میں بچے کی پیدائش، اس کو اللہ نے رحم فرمایا. فی الارحام کیف یشاء، اللہ بچوں کو ماں کے رحم میں جیسے چاہتے ہیں ان کی تصویر بناتے ہیں، ان کو بناتے ہیں. اب سب سے زیادہ رحمت کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بچے کا ماں کے ساتھ جو رشتہ ہے اور اس ماں کی جو قربانی اس بچے کے لیے ہے، اس ماں کی محبت جو اس بچے سے ہے، اس ماں کا پیار جو اس بچے سے ہے، تو یاد رکھیں یہاں سے آپ رحمت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ماں کی جو ممتا ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کا جو پیار ہے، اور بچے کے لیے جو کچھ اس نے سب کچھ جو قربانیاں دے رہی ہے رحمت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت کو ایک رحمت کو اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، جس رحمت کی وجہ سے درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، جنات بھی، انسان بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. ایک حصہ ہے. اور ان رحمت کو حضور نے فرمایا کہ ان کے 99 رحمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ آخرت میں اپنے بندوں کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کروں گا. اسی لیے اہل عرب کیا فرماتے ہیں، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اللہ دنیا کے اندر رحمان ہے، کافر کو بھی کھلاتا ہے، مشرک کو، منافق کو، مسلمان کو، نماز پڑھے اس کو بھی کھلاتا ہے، روزہ رکھے اس کو بھی کھلاتا ہے، نماز بھی نہ پڑھے روزے کی بھی دھجیاں اڑائے ان کے رزق کو بھی اللہ بند نہیں کرتا. یہ رحمان ہے. یہ کیا ہے؟ رحمان ہے دنیا میں. اور اللہ کے نبی نے وَرَحِيمَ الْآخِرَةِ، اللہ آخرت میں صرف مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ رحیم ہوں گے، مشرکین کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، منافقین کے لیے قطع نہیں. تو اس ایک رحمت کے اندر اتنی محبت ہے، اس ایک رحمت کے اندر اتنی شفقت اور پیار ہے، اس کا کوئی حصہ ماں کو اللہ نے عطا کی ہے. ماں بچے کے لیے بالکل جو نا بھائی 100% پیار محبت کا جذبہ رکھتی ہے. اور ایک مرتبہ ایک سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو ایک دیہاتی زندگی تھی لوگوں کی. تو ایک خاتون جو نا بھائی وہ باہر کھانا پکا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچی جو نا اس کے پاس تھی، اور وہ بچی جو نا آگ کی طرف جانے کی کوشش کرے، بچی ماں فوراً اس کو اٹھا کے دور پھر روٹی لگائے. صحابہ سے پوچھا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ڈالے، تو اس کی جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس ماں کے اندر اللہ کی محبت میں سے 1% ہے، اور 100% محبت اور رحمت اللہ کے اندر ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں جانے کیسے پسند کریں گے؟ یہ بندے خود ایسی جہالت کرتے ہیں، یہ بندے خود کرتے ہیں ایسا. مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اتنی ناقدری اس رمضان کی کرتے ہیں، تراویح کی کرتے ہیں. مجھے یہ رحمتوں کا مہینہ جو ہے، اس کی رحمتوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہے ایسا لگتا ہے. ہوٹلوں کے سامنے پھر آتے لگائی، اندر سب کچھ چل رہا ہے، واہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا.
ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ غائب ہیں بھائی، ان کے ہوٹل کے اندر اللہ کی نظر نہیں ہے، ان کے کینٹینوں کے اندر اللہ کی نظر نہیں ہے، وہی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں ان ہوٹلوں والوں کو بیکار کرو بھائی، کیا تماشا ہے یار۔ جس امت کے نبی نے پہلے رمضان میں روزہ رکھ کر 10 دن پیدل سفر کر کے بدر میں پہنچے، کافروں سے لڑے، صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے عزت عطا فرمائی، صحابہ کرام روزے سے تھے یار، جہاد کر رہے تھے، صحابہ روزے کی حالت میں جہاد کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ ہے اور اس کی امت والے جو اپنا مزدور اپنی مزدوری کو بہانہ بنا کے روزے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، طالب علم اپنے جو نا مطالعہ کو، امتحان کو، پرچوں کو، سکول کالج یونیورسٹی کا بہانہ بنا کے روزے کی ناقدری کریں، ہوٹل والے جو نا اپنے منمانی کر کے جو نا رمضان کی دھجیاں، اور خدا کی قسم یہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی؟ اور پھر جو تراویح کی نماز کے ساتھ قرآن کو سننا فرض ہے، تلاوت کرنا سنت مؤکدہ ہے، تلاوت کرنا سنت مؤکدہ ہے مولانا، اس کو سننا اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، لوگوں جب بھی قرآن پڑھا جائے استمعوا لَهُ، توجہ سے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں، میں تو تجربہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کو ایک عکس اللہ نے دکھایا ماں کے اندر، ماں بچے کے ساتھ پیار اور محبت اور اس کے لیے سب کچھ جو قربانی دیتی ہے وہ اس رحمت کے حصے کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ اپنے بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے آپ نہیں دیکھ رہے ہم واز کر کے تھک گئے کہ بھئی فجر کی نماز میں آؤ گے، آپ لوگ نہیں آئے، رمضان آتے مسجد بھر گئی، رمضان آتے اوپر کی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ رحمت ہے۔ کیسی رحمت ہے؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی، اللہ نے تجھے ہمت دی، اللہ تجھے لا کر مسجد میں نماز تجھے جماعت کے ساتھ ادا کروائی، یہ اللہ آپ سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی ان رحمت کے مواقع کو لینے کی ضرورت ہے۔ امت نااہل بنتی جا رہی ہے، امت کے اندر جو جناب لاپرواہی، سستی، بیکار پن اس امت کے اندر آ رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے یار۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہر آئے دن مسلمانوں کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہیں مدد دوں گا، میں تمہیں سب سے اونچا رکھوں گا، ایک ہی شرط ہے کہ پکے مسلمان ہو جاؤ۔ کیا بدماشی اسلام کے ساتھ، دھوکہ بازی اسلام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بے وفائی مت کرو۔ اگر بے وفائی نہیں کرو گے، عزت اللہ نے وعدہ کیا کہ میں عزت دے کر رہوں گا، میں بلندی دے کر رہوں گا، میں سرداری دے کر رہوں گا، میں حکومت اور خلافت دوں گا، میری رحمت میری مدد تمہاری طرف متوجہ رہے گی۔ ایک ہی شرط ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان بناؤ۔ تو یہ عشر رحمت اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اس میں اللہ خود ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کے لیے قرآن کو ہاتھ لگا چکے ہیں، ہم اس کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے رب کی ان خوبصورت رحمتوں کا حصہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اس عشر رحمت سے کوئی محروم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو نا بھائی ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہتے گئے، وہ تین مرتبہ آمین کہا۔ مختصر بیان کر لو، صحابہ نے پوچھا، کہنے لگے بھائی میں پہلے وقت سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہو جائے اور آپ کی امت والے آپ پر درود شریف نہ پڑھیں تو برباد اور تباہ ہو جائے۔ میں نے اس کی دعا پر آمین کہا۔ والدین کو پائے انسان خدمت نہیں کی، والدین تو آپ کی جنت ہے، ان بزرگوں کی خدمت میں جنت ہے۔ یہ
بزرگ جو آپ کے والدین ہیں ان کو پانے کے بعد آپ کی جنت یقینی ہونی چاہیے یار۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ جو اپنی جنت کو پائیں اور والدین کو پائے وہ جنت اللہ سے حاصل نہ کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بد دعا پر آمین فرمایا۔ اور تیسرے مرتبہ کہنے لگے جو رمضان المبارک کو پائے، مسلمان مرد عورت جوان بوڑھا امیر غریب عرب عجم، رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے، فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہا ہے۔ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، بد دعا جبریل کی ہے، آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھائی۔ تو اس لیے جو نا رمضان کے ساعت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان جو نا مبارک ساعت کو جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہی تو جو نا بھائی اللہ کا پہلے عشرے میں ہی آپ کی مغفرت ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ کی اس رحمت کو ہم لینے والے بنے، اللہ کی اس رحمت کا بہت بڑا حصہ امت کو، آپ کو، مجھے، ہماری اولاد کو، نسلوں کو ملے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے توفیق دی، اس نے رمضان عطا کیا، اس نے قرآن عطا کیا، تراویح کی نماز میں سنتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ آپ کو مجھے اس سے نوازنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے میں قرآن مجید میں 6 اعمال اللہ نے خود بتایا ہے کہ میں ان کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ سر 6 اعمال قرآن میں اللہ نے بتایا جو ان کو کرے گا میں 100% اس کو رحمت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میری رحمت تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ ایمان تو ہے، اطاعت عبادت کے لیے، اطاعت معاملات میں، اطاعت معاشرت میں، اطاعت اخلاقیات میں، اطاعت حکومت میں، سیاست میں، معیشت میں، اطاعت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، اطاعت بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، اطاعت شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، اطاعت ہمسائے کے حقوق ادا کرنے میں، اطاعت گاہک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، اطاعت اپنے جو نا شہر کے رہنے والے پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، پیغمبر کی بات پر چلیں، اللہ کی رحمت اسی وقت آتی ہے بھائی۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کر کے میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو میں تمہیں رحمتوں سے نواز دوں گا۔ پہلی چیز جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف آتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اسلام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت دین ہے، شریعت ہے جو حضور سے سب لے کر آئے۔ منمانی نہیں، دھوکہ بازی نہیں، دین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال نہ کریں۔ کوئی تاجر، کوئی مولوی، کوئی عامی، کوئی زمیندار، کوئی ملازمت پیشہ والا، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی مرد عورت، کوئی امیر غریب اللہ کے دین کو اپنی مرضی پر ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ ہماری تمام حرکات و سکنات اللہ کے دین پر ڈال کے دیکھیں کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ لا یؤمن احدکم، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ لوگوں،
ہم نے اس مبارک کتاب قرآن مجید کو تمہارے لیے نازل کیا ہے، قرآن کی مان کر چلو، قرآن کی مان کر چلو تاکہ میری رحمت تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ہمارے مسائل کا حل قرآن میں، اور ہمارے مسائل کا حل قرآن میں اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا۔ مجمل احکامات، مختصر احکامات قرآن میں، تفصیل اور عمل حضور نے حدیث میں کر کے دکھایا۔ لہذا کیا ہے، قرآن مجید کو جب ہم اپنے عمل کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رحمت آتی ہے قرآن سے تعلق کی بنیاد پر۔ ہمیں تو دکھ ہے اس بات کر کے ہمارے نوجوانوں کے پاس قرآن کے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ عشاء سے لے کر سحری تک موبائل میں لگے رہے، ان کے ہاتھ درد نہیں کریں گے، ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، اور جب یہ جناب یہاں سے نماز پڑھتی جا کے سو جائیں گے۔ قرآن کے لیے وقت نہیں۔ میرے شہزادوں نہیں، میرے بچوں نہیں، سکول کالج یونیورسٹی میں طالب ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، زندگی اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ موبائل کے لیے وقت تھا، قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ موبائل کے لیے وقت تھا، قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ فیس بک کے لیے وقت تھا، قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ ضرور پوچھیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہے کہ یہ لا ریب فیہ کتاب ہی اصل کتاب ہے۔ اگر آپ نے قرآن والی کتاب، قرآن کی کتاب کوئی طالب علم نہیں پڑھتا، خدا کی قسم اس کے پاس کتاب ہے ہی نہیں، ضرور بولتا ہے۔ اس کی جونا میں اس کے پاس کوئی کتاب اللہ کے ہم پسندیدہ نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں، اصل کتاب تو قرآن ہے، اس قرآن کو ہم نے نہیں اٹھایا، اس کتاب کی ہم نے قدر نہیں کی، تو پھر تمہاری یہ جو انسانوں کے لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ یہ کیا صفت ہے قرآن کے سامنے؟ جس کتاب کو اللہ خود لا ریب فیہ، میری کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت، قرآن کو سننا، قرآن پر عمل کرنا، یہ آپ کی طرف ڈائریکٹ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ آج کل گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ تلاوت ختم ہو گئی یار۔ یاسین کی تلاوت کسی زمانے میں گھروں میں ہوتی تھی، باہر سنائی دیتی، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، نفرتیں ختم ہو جاتی تھی۔ آج کل وہ نہیں۔ تو میرے شہزادوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میں آپ سے اسپیشل خصوصی طور پر کہتا ہوں، رمضان کے دنوں میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کو مکمل تلاوت کر کے جو نا ڈگری لے لیں اللہ سے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی تیسری چیز اللہ نے خود فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اے میرے بندو جب بھی قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اچھی طرح سے اس کو سنا کرو۔ قرآن پڑھا جائے اچھی طرح سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، خاموش رہ کر سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کی تلاوت سننے والے پر اللہ کی رحمت اسی وقت نازل ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کے گھر میں تلاوت ہے، محلے میں تلاوت ہے، مسجد میں تلاوت ہے، تراویح میں تلاوت ہے، چپ کر کے اس کو سننا ہی فرض ہے بھائی۔ لیکن ہم اتنے ناقدری ہے کہ یہاں تلاوت جاری ہے، باہر بیٹھ کر جو نا دیوار کے ساتھ بیٹھ کر موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے یار؟ ڈر لگتا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں نا، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے ہم سے۔ ڈائریکٹ اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو، قرآن کو ہمیشہ ادب سے، توجہ سے سنو اور خاموش رہ کر سنو۔ ان بچوں کی تربیت کرو، تلاوت کے دوران یہ نہ بولیں، گھر میں بھی، محلے میں بھی، جہاں آپ ہوتے وہاں بھی تلاوت جہاں آپ کے کان میں پڑے، یکدم ادب احترام کے ساتھ خاموشی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اللہ کی رحمت سے مزین ہیں، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہے اتر رہی ہے۔ چوتھی چیز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو نماز پڑھو یعنی اللہ کا حق ادا کرو، زکوٰۃ دو یعنی بندوں کا حق ادا کرو،
اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون۔ ان 3 اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت 100% اترتی ہے۔ نمازوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ آپ کی صدقات، خیرات، زکات جو آپ دے دیتے ہیں، اس وقت آپ پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ جب بھی آپ سنت کا خیال رکھ کے اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی وقت اللہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز میرا اور آپ کا توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ کرنا گناہوں سے، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ عربی کے الفاظ نہیں، آپ پٹھان ہیں تو پشتوں میں مانگو، پنجابی ہے تو پنجابی، اللہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ جی میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کو قبول کر دے۔ واللہ یہ معافی مانگنا، یہ استغفار کے کلمات ڈائریکٹ اللہ کی رحمت کو آپ تک پہنچا دیتی ہیں۔ دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس انسان کے لیے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کی عادت اپناتا ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگ اللہ کے سامنے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ ہاں، اور جو میں نے بتایا تھا 6 اسباب ہیں۔ آخری سبب اچھا، آخری سبب مدنی سورت سورہ حجرات۔ کیا بات ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان جہاں بھی ہیں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اے مسلمانوں، مسلمانوں کے درمیان صلح کرایا کرو، مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اس صلح کی برکت سے اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔ واہ، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ہم نہیں دیکھ رہے دنیا کے کافروں کی سازش اتنی پختہ ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کو لڑا کر سارے خاموش ہو گئے۔ ادھر بھی نعرے تکبیر کہہ کر آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر بھی نعرے تکبیر کہہ کر ان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بھی اپنے بندوق تانتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی ان کے خلاف کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں بھی یاسین کی تلاوت حفاظت کے لیے، آیات الکرسی کی تلاوت حفاظت کے لیے، یہاں بھی یاسین کی تلاوت اور آیات الکرسی کی تلاوت حفاظت ہو جائے۔ بھائی کس کو مار رہے ہیں؟ حضرت کس کو مار رہے ہیں؟ مسلمان کو مار رہے ہیں، مسلمان کی کرسی کو مار رہے ہیں۔ اللہ نے تو مسلمان کا مزاج مدنی صورت میں یہ فرمایا تھا، محمد رسول اللہ، یہ لوگوں محمد میرے رسول ہیں، والذین معہ، میرے نبی کو ماننے والے، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، رحماء بینہم، یہ آپس میں معاف کرنے والے ہوں گے، یہ آپس میں رحم کرنے والے ہوں گے، یہ آپس میں رحم دل ہوں گے۔ وہ حلقہ یاران، تو ریشم کی طرح نرم، لفظ حضو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رسم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، باطل کے خلاف مسلمان لوہا بنتا ہے۔ آپس میں تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، آپس میں بڑا رحم دل ہوتا ہے، آپس میں بڑا رحم دل۔ اللہ کرے مسلمانوں کی اخوت، مسلمانوں کی بھائی چارگی، مسلمانوں کا آپس میں محبت، مسلمانوں کا بھائی پن، یہ اتنا معزز ہے کہ میری رحمت کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے۔ اور جو ہی مسلمانوں کے بغض، عداوت، دشمنی بڑھتی جائے گی، مسلمان آپس میں لڑتے جائیں گے، مسلمان آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو مارتے اور قتل کرتے جائیں گے، خدا کی قسم دونوں طرف سے اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ سب کے علم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، ایک زمانہ ایسا آئے گا قاتل بھی، قتل کرنے والا، مقتول بھی، قتل ہوا بندہ، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، قاتل نے تو قتل کیا، اس کے جہنم میں جانا عقل میں پتہ چلتا ہے، یا رسول اللہ مقتول کا کیا اس بیچارے کا قصور ہے؟ حضور نے فرمایا دونوں ایک دوسرے کے قتل کے ارادے سے آئے تھے،
اگر مقتول کو موقع ملتا وہ بھی قاتل کو قتل کر دیتا، لہٰذا یہ قاتل بھی اور مقتول بھی جہنم کی آگ کے اندر بنیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میری رحمت کو لینے کے لیے مسلمانوں کا اتحاد ضروری، میری رحمت کو لینے کے لیے ان کے درمیان صلح کروائیں۔ یہ مسلم ممالک کیوں ایسے ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کے اندر غیرت نہیں جاگتی؟ یہودی اور عیسائی ان کو آپس میں لڑا کر تالیاں بجا رہے ہیں، کو شرم نہیں آتی؟ یا بھی کیوں نہیں بڑھتے مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ ہاں، جب تک اتحاد مسلمانوں کے اندر ہے، اتفاق ہے، رحمت آئے گی، اختلافات بڑھیں گے، دشمنیاں بڑھیں گے، ایک دوسرے پر جناب حملے اٹیک ہوں گے، تو پھر اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا، لہذا کیا کریں بھائی؟ اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے ان رحمت والے اعمال روزہ رکھیں، تلاوت کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، صدقات خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسجدوں کی خدمت کریں، مدرسوں کی خدمت کریں، ملک کے لیے، امت کے لیے، اپنے لیے، نسل کے لیے، ہمارے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہم قائم کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔